نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه لقرآن كريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت و عقیدت سے آقا کریم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور آقا نامدار سید کائنات، سرور کائنات، شان کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، محبوب کائنات، محبوب رب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، زینت بزم کائنات، سبب تخلیق کائنات، سبب وجود کائنات، راحت کائنات، رونق کائنات، روح کائنات۔ آپ سارے ہی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مناطقہ، تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں روح کائنات کیوں کہہ رہا ہوں۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، 26 تاریخ تھی، 27 کی رات تھی، ایک ملاقات تھی طالب و مطلوب کے درمیان۔ طالب نے بلایا تھا مطلوب کو، اور یہاں پہ بڑے بڑے کہتے رہے ربی آرینی انظر الیک، ربی آرینی انظر الیک، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ کوئی چادر اوڑھ کے سویا پڑا تھا، براق بھی خود بھیجا گیا، جنت بھی خود سجائی گئی، حور و غلماں کو رستے میں بھی خود کھڑا کیا گیا، سلطان الملائکہ کو بھی خود بھیجا گیا، اور جا کے اس شخصیت کو اور اس ہستی کو اٹھایا گیا۔ اٹھتی ہے وہ شخصیت تو پوچھا کس غرض سے آئے ہو؟ کہا محبوب اٹھئے نا، آپ کا رب آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ آپ نے سنا، علماء سے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، رسول اللہ جب تشریف لے کے گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، حضور واپس تشریف لائے تو ابھی بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ محبوب کریم جس بستر سے اٹھے بستر گرم تھا، آقا کریم صدیوں کا سفر طے فرما کے واپس آئے، بستر ابھی بھی گرم تھا۔ رسول اللہ نے جس پانی سے وضو فرمایا تھا، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، رسول اللہ اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے، پانی کے قطرے ابھی بھی ٹپک رہے تھے۔ امام تبرانی نے تو یہ بھی لکھا کہ محبوب کریم جب براق پہ بیٹھے تو آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ کا امامہ شریف ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ اڑ گیا، یعنی آپ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ٹہنی بھی رسول اللہ کے امامے سے برکت حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے یوں امامہ شریف ہٹایا، تو جب امامہ ہٹایا تو ٹہنی تھوڑی سی حرکت میں آئی۔ امام تبرانی فرماتے ہیں رسول اللہ جب گئے تو ٹہنی ہل رہی تھی، حضور واپس تشریف لائے ٹہنی پھر بھی ہل رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وہ ہستی سٹیج کی زینت بنی ہے جس نے ایسا پروانہ ہم کو عطا فرمایا ہے کہ آج جن کے ہزاروں طلباء نور کی شمع کو روشن فرما رہے ہیں۔ قبلہ استاد محترم آپ نے بیٹا دیکھا ہوگا کیسے والدین کا ادب کرتے ہیں۔ استاد محترم کے والدین تشریف لے کے آئے، صوفی صاحب میں ان کو استاد محترم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی مفتی صاحب۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے سوال اٹھایا، فرمایا یہ ممکن کیسے ہوا کہ اتنا لمبا سفر ہو، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، پھر 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان، پھر اللہ کے قرب خاص میں گئے، پھر جنت کا نظارہ، پھر جہنم کا مشاہدہ، پھر واپسی پہ حضرت موسیٰ سے 9 ملاقاتیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری، پھر واپس آئے۔ اتنا لمبا سفر اور ٹہنی ہل رہی تھی،
पानी के कतरे टपक रहे थे और बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी, वजह क्या है? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं मियां सबब ये है, रसूलुल्लाह है इस कायनात की जान। हुजूर जब इस कायनात से गए, जान निकाल ली गई, हर जगह अपनी हर चीज अपनी जगह साकिन हो गई। रसूलुल्लाह जब वापस तशरीफ लाए, फिर कायनात का निजाम चलने लग गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को बुलंद करे, नारे रिसालत, मकाम मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, जामिया सदीदिया रिजविया, मुफ्ती अहमद मुनीब रजवी साहब। इमाम इश्क व मोहब्बत भी बोले, इमाम आला हजरत भी बोले, सुन्नियों के ताजदार भी बोले। फरमाते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो मैंने अर्ज किया सबब तख्लीक कायनात, सबब वजूद कायनात, रौनक कायनात, रूह कायनात, खुशबू कायनात, ताजदार कायनात, मुख्तार कायनात, रहमत कायनात, फजल कायनात, सैयदुल अबरार अहमद मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम आली मर्तबत सामईन व नाज़रीन, बिलखसूस सादात किराम व उलमाए ज़ी वक़ार, बिलखसूस सय्यदी सनदी उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर रईसुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद मुनीब रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया व दीगर अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक दो बातें अर्ज करके इजाज़त चाह लूँगा, लेकिन मेरा टाइम तब से शुरू हो गया जब से खुतबा पढ़ रहा हूँ। दरमियान में एक ज़िमनी बात आई है, तो ये उस्तादों के जोड़ों का सदका है कि पहले एक वक्त ऐसा भी होता था कि मेरे साथी बैठे हैं कि एक वक्त ऐसा भी होता था, हम सोचते होते थे कि खतीब घंटा घंटा तकरीर कैसे कर जाते हैं, और अब एक घंटा गुजर जाए पता बाद में चलता है जी हजरत 1 घंटा 3 मिनट गुफ्तगू हो चुकी। ये सारा मेरे सय्यदी सनदी उस्तादी व उस्तादुल उलमा, मेरे सर का ताज, मेरे मोहसिन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद मुनीब रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपका फैज़, आपकी दुआएं और आपकी कदमों के खैरात का सदका है। मैं अज़मत कुरान के हवाले से 2 बातें आपके सामने रखनी है। कुरान करीम के कुछ हुकूक हैं हमारे ज़िम्मे, उनमें से पहला हक जो कुरान का है वो ये है कि इस पर इसके तकाज़ों के मुताबिक ईमान लाया जाए, सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कि जितना दिल किया मान लिया, जितना नहीं, बल्कि इसके पूरे तकाज़ों के मुताबिक इस पर ईमान लाया जाए। ये पहला हक है कुरान का। और कुरान करीम का दूसरा हक ये है कि इसको सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ा जाए। खास तौर पे जो अवामुन नास के अहबाब यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे अर्ज करूंगा इसको सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ा जाए। जिस तरह कुरान नाजिल हुआ है उस तरह कुरान पढ़ा जाए, और जब बंदा इसको सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ने का आदी बन जाता है, इसका एक हरफ ही बंदे की बख्शिश का जमानत बन जाता है। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी आए, एक शख्स आया कबीले से, दूर के कबीले से, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, हम ईमान लेके आए हैं पूरे कबीले वाले, नमाजें पढ़ाने वाला शख्स कोई नहीं, कोई अपना मुबल्लिग भेजिए इस्लाम का जो आगे हमें तबलीग करता रहे। रसूलुल्लाह ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं महबूब करीम ने इरशाद फरमाया जाके इन्हें इस्लाम की तालीम देना, नमाजें पढ़ाना। वो सहाबी रसूल जाके नमाजें पढ़ाने लग गए। चंद दिनों के बाद वो पूरे कबीले वाले रसूलुल्लाह की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए शिकायत लेके। वो जो इमाम बना के सहाबी भेजे गए थे उनकी शिकायत लेके हाजिर हुए। शिकायत क्या है? आगे अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, आपने जो इमाम भेजा है वो सूरह इखलास के अलावा कोई और सूरत पढ़ता ही कोई नहीं है। वो जब भी किरात करता है सिर्फ सूरह इखलास, सिर्फ सूरह इखलास, उससे कहिए कि कोई और सूरत भी पढ़ लिया करे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया, फरमाया हाँ भाई मियाँ, सिर्फ सूरह इखलास, बाकी नहीं आता। हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं बंदा नवाज, आपके कदमों की खैरात पूरा कुरान ही सीने में मौजूद है। फरमाया फिर पढ़ता क्यों नहीं? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस सूरत में अल्लाह ने अपनी बेनियाजी बयान फरमाई है, मुझे अल्लाह की ये शान पढ़ते हुए बड़ा मजा आता है और मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से इसी सूरत की तिलावत करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। अब अगले लफ्ज सुनिएगा। महबूब करीम ने जब अपने गुलाम से ये सुना तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम इस बात पे पक्का रहना, इस कुरान की इस एक सूरत की मोहब्बत क़यामत वाले दिन तुझे जन्नत में लेके चली जाएगी। तो पूरा कुरान तो एक तरफ रहा, बंदा कुरान की एक
ایک حرف پہ صحیح معنوں میں عمل کر لے اور اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے لگ جائے. آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جس کی زبان تھوڑی سی توتلی ہو یا جو اٹکتا ہو اسے کوئی اپنے آفس کی مین چیئر پہ نہیں بٹھاتا. وہ کہتا ہے یار یہ گاہک ڈیل نہیں کر پائے گا, اسے نہیں پتا بولتے کیسے ہیں, اس کو لفظوں سے آشنائی نہیں ہے, یہ اٹکتا ہے. لیکن رب ہے. رب فرماتا ہے میرے بندے تو قرآن پڑھ. رسول اللہ کی زبان مبارک سے اللہ نے یہ خوشخبری سنائی, فرمایا تو قرآن پڑھ. اگر تیری زبان میں لکھرت ہے, لوگ تو تجھے قریب نہیں بٹھاتے, لوگ تجھے اپنی مین چیئر پہ نہیں بٹھاتے, فرمایا تو قرآن پڑھ. قرآن پڑھتے ہوئے اگر تو اٹکے گا میں رب تجھے 2 گنا ثواب عطا فرماؤں گا. جو صاف قرآن پڑھنے والا ہے 1 گنا ثواب. اور فرمایا جو اٹک کے قرآن پڑھے گا میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ اسے 2 ثواب عطا فرمائے. ایک تو قرآن کی تلاوت کا ثواب اور دوسرا قرآن پڑھتے ہوئے جو مشقت اسے اٹھانی پڑی ہے عرش والا رب اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. یقیناً آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے اور آپ کے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ یہاں پہ حفاظ کرام کی دستاریں ہیں اور اساتذہ گرامی قدر کی شب و روز محنتوں پہ یہاں پہ علماء ذی وقار آج دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پتہ ہے میری امت میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ افضل کون ہوگا؟ آج ہر بندہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے, میرا نام اچھا ہو جائے, میرا کام اچھا ہو جائے, میرا گھر اچھا ہو جائے, میرا مقام اچھا ہو جائے. رسول اللہ کی محبوب کریم کی زبان مبارک سے سنیے, حضور فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کہ میری امت میں قیامت والے دن سب سے زیادہ افضل کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں قیامت والے دن مجھ محمد کی امت میں سے سب سے زیادہ افضل لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. جو دنیا میں قرآن کی تلاوت. اور اچھا پروٹوکول یہی نہیں ہوگا, بس بات تو یہ بھی بڑی تھی لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں بات یہاں تک نہیں بلکہ اللہ فرمائے گا جبرائیل اٹھ کھڑا ہو. جبرائیل عرض کریں گے مالک حکم فرمائیے. اللہ فرمائے گا جبرائیل اعلان کر دنیا میں جو قرآن پڑھتے رہے رب کی محبت کی وجہ سے, آج پروٹوکول یہ ہے دنیا میں بن دیکھے پڑھتے تھے, آج میرے سامنے کھڑے ہو کے میری زیارت کر کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے. اور اس حدیث مبارکہ بات یہاں تک بھی بڑی تھی. پہلا اعزاز یہ کہ اللہ کے رسول نے امت میں سے افضل لوگوں میں گنوایا. دوسرا اعزاز یہ کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی زیارت کرتے ہوئے قرآن پڑھا جائے گا. لیکن تیسرا اعزاز میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے. اللہ فرمائے گا بندو دنیا میں تمہارے ساتھ جو حسن سلوک کرتے رہے, وہ لوگ جو تمہارے ساتھ صرف قرآن کی محبت کی وجہ سے بھلائی کرتے رہے, وہ لوگ جو تمہیں محبت کی نگاہ سے صرف اس وجہ سے دیکھتے تھے کہ یہ رب کا قرآن پڑھنے والا ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان بندوں کو فرمائے گا بندو جاؤ میدان محشر میں جہاں جہاں وہ بندہ ملے جو دنیا میں قرآن کی وجہ سے تمہیں عزت دیتا رہا, اس کا ہاتھ پکڑو, خود بھی جنت میں چلے جاؤ, اسے بھی جنت میں لے کے چلے جاؤ. علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے آ کتاب زندہ قرآن حکیم, آ کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزال اصل قدیم. فرمایا کرتے تھے اے اپنے آپ کو بڑھانے والے, اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ تیرا نام باقی رہے تو پھر اس حکمت والی کتاب کے ساتھ جڑ جا, کیونکہ یہ کتاب ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اس کا مقام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اس کے صدقے اللہ تیرا نام بھی ہمیشہ باقی رکھ دے گا. اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ ہے.